کسی اور ہی دنیا کی طرح تھی۔ ہسپتال کی سناٹے میں کچھ ایسا تھا جو میرے جسم میں خوف کی لہر دوہرا رہا تھا۔ عام طور پر یہاں سب کچھ چلتا رہتا تھا، لیکن اس رات کچھ بہت عجیب تھا، جیسے پورا ہسپتال سانس روک کے بیٹھا ہو۔ یہ ہسپتال اپنی نوعیت کا خاص تھا۔ یہاں مریضوں کو رنگین کرے پہنانے کی ایک عجیب روایت تھی۔ سبز کا مطلب تھا زندہ اور سرخ کا مطلب تھا مردہ۔ ہر ایک کرا ایک کہانی سناتا تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک وہ سرخ کرا تھا۔ آدھی رات کو جب نرس کی کال آئی تو میں نے تھکاوٹ کے باوجود حامی بھر لی۔ مجھے بیسمنٹ سے سامان لانا تھا، اور میں نے کبھی بھی بیسمنٹ جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب ہسپتال میں اتنی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لفٹ تک پہنچتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم میں دوڑ گیا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، میں نے اسے دیکھا۔ ایک عورت، اس کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو، جیسے اس کا جسم یہاں تھا لیکن اس کی روح کہیں اور، خالی، سرد اور دور۔ میں نے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں نے بیسمنٹ کا بٹن دبایا۔ اس نے بٹن کیوں نہیں دبایا؟ میں اس کے بارے میں اور زیادہ متجسس ہو گئی، لیکن لفٹ نیچے جا رہی تھی اور صرف گھرگھراہٹ کی آواز تھی جو اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اچانک لفٹ رک گئی، دروازے کھلے اور بیسمنٹ کا اندھیرا جیسے ماضی کی پراسرار حقیقتوں کا پیچھا کر رہا ہو۔ میری نظر میں آ گیا، وہاں ایک آدمی چلتا ہوا آیا، اور وہ تھا مسٹر تھامسن، وہی مریض جو کل رات میری سرجری کے دوران مر گئے تھے۔ میرے اندر کوئی آواز گونجی، یہ ممکن نہیں، اس کا چہرہ، اس کا جسم، وہ کیا کر رہا تھا؟ میں فوراً لفٹ کے دروازے کو بند کرنے کا بٹن دبانے لگی اور دروازے بند ہو گئے۔ لفٹ اوپر جانے لگی، لیکن میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے وہ میرے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اور پھر اس عورت کی آواز، اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی مردہ روح کی سرگوشی ہو۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ وہ بھی لفٹ میں آنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے وہ مجھے متنبہ کر رہی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا کیا مطلب تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے اس کی کلائی دیکھی؟ وہ سرخ تھی، وہ کل رات مر گیا تھا، میں نے اس کا آپریشن کیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اس کی کلائی پر وہ سرخ کرا تھا، وہ کرا جو ہمیشہ مردہ ہونے کا نشان ہوتا ہے۔ اس نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا اس کی طرح؟ اچانک لفٹ کی روشنی بند ہو گئی، مکمل اندھیرا چھا گیا، میری سانس رک گئی، اور پھر ایک زوردار چیخ نکلی۔ لیکن جب لفٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت، وہ مردہ شخص، دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب ہسپتال کے عملے نے ڈاکٹر ماریا کو بے ہوشی کی حالت میں پایا، وہ سب پریشان ہو گئے۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا، جیسے وہ کسی گہری اذیت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اسے فوراً علاج کے لیے لے جایا گیا، اور جب وہ ہوش میں آئی، اس نے سب کو وہ خوفناک واقعہ سنایا جس کا وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ عملے نے فوری طور پر CCTV چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس وقت کی ویڈیو دیکھی گئی تو صرف ایک دھندلا سا منظر نظر آیا، جس میں لفٹ کے دروازے کھلے، لیکن کوئی بھی شکل صاف نظر نہیں آئی، کچھ بھی واضح نہیں تھا۔
بس سرخ کرے کا عکس نظر آیا اور کچھ مبہم سی آوازیں۔ اب ہسپتال کا عملہ بیسمنٹ سے خوف کھاتا ہے، وہ وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں، اور جب بھی بیسمنٹ کی بات ہوتی ہے سب کی نظریں خوف سے جھک جاتی ہیں۔ شاید کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جان پاتے، کچھ ایسی حقیقتیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید خوفناک کہانیاں نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہر نئی کہانی ایک نیا خوف لے کر آتی ہے۔